بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو بھی وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کو طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں ایک خاص تسبیح کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرانے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو، ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہشیں بھی کر لے تو میرا رب کروڑوں روپیہ عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرواتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پوری فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین محترم، میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کے رشتے نہیں ہو رہے، میں آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی ہیں، بہت سی بیٹیاں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کافی سال ہو گئے، جوان ہیں لیکن بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانی کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے، ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔
اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگنا چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کون لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ لاکھوں کا قرض بھی ہو، لاکھوں کا قرضہ بھی ہو، ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بڑا بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، بہت ہی مختصر سا عمل ہوتا ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ، پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے اس چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کی ادائیگی ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت پریشان ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جاتا ہے، اور پھر ہر سجدے پہ رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں، وہ غلطیاں ٹھیک کر لیں، اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، یا رزق کمانے میں حلال ذریعے استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔
नाज़रीन, ये सारी नेमतें जो हैं, सारी बरकतें जो हैं, हलाल में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से रिस्क बढ़ता है। इंशाल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वही दोनों जहानों में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील और रुस्वा होगा और आखिरत में भी जलील और रुस्वा ही रहेगा। जहन्नम की इंतहाई जो सबसे निचले वाले गड्ढे हैं, उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से दिली तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वाज़ेह करें कि सिर्फ तौबा नहीं करनी, बल्कि उस तौबा पर कायम भी रहना है कि बाद में ये गलतियां नहीं करनी। और सबसे अहम बात जो है, वो आप अपने रिश्तेदारों से अगर लाताल्लुक़ हैं तो फ़ौरन जाकर उनसे मुआफ़ी मांगें, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल व करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। आपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, उसके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करनी है। ये ना देखो कि किसने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आप आजिज़ी अख्तियार करें, जो आजिज़ी अख्तियार करेगा उसको फल मिलता है। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे आपको झुकना पड़ेगा, आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है, तो उस वक्त आपको सीना तान कर नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप नीचे उतर सकते हैं। नाज़रीन करम, आज का जो वजीफ़ा है उसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से समझ लें और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। यह भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी आपके शेयर करने से, अगर किसी एक बंदे ने भी इस अमल पर अमल कर लिया तो उसका अजर और सवाब आपको भी मिलता रहेगा। जब फजर की नमाज अदा कर लें, आपने कोशिश करनी है कि वहीं उसी जगह पर मुसल्ले पर बैठ जाए। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें, औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता या आपने कहीं बैठ जाना है, बाहर जाना है, तो आप इशा की नमाज के बाद सोने से पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं, लेकिन फजर की नमाज के बाद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाज़ों को इनके औकात में पाबंदी से अदा करेगा, मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो बंदा अदा नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में अरशाद फरमाता है, रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले, उसके डूबने से पहले नमाज फजर अदा करो और नमाज असर अदा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के ज़िम्मे में है, और जो शाम को असर की नमाज़ पढ़ता है तो वो भी अल्लाह पाक के ज़िम्मे में आ जाता है। जो अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ेगा और अल्लाह पाक उसे ऊंधा करके यानी उल्टा करके दोज़ख में डालेगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाज़ार को गया इब्लीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के तलू होने और गरूब होने से पहले नमाज फजर और नमाज असर की अदायगी की, वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर के औकात में पढ़ी जाने वाली बाजमात नमाज से अफसल कोई नमाज नहीं। मेरा गुमान यानी ख्याल है कि तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन
فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیے اور اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت نماز ادا کریں، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ کوثر، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا مجیدو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ یا لطیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیں۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے بند قسمت کے تالے کھول جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے، کہاں سے رزق نشاور ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔